بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقار حسین۔ ایک آدمی کی شادی ایک عالمہ سے ہوئی، تو جب وہ اس کی بیوی بن کر اس کے گھر پہ آ گئی تو اس نے کہا کہ آج سے جو ہے نا ہم نئی زندگی کی شروعات کریں گے اور ہم اپنی ساری زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ تو وہ آدمی بڑا خوش ہوا کہ یار میری تو اتنے سارے سال زندگی کے گناہ گاریوں میں گزر گئے، چلو میری بیوی اب عالمہ ہے اور یہ بڑا اچھا مطالبہ بھی کر رہی ہے مجھ سے کہ ہم جو ہے نا آج کے بعد شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوش ہوا وہ۔ اچھا کچھ دن گزرے تو اس کی جو بیوی تھی عالمہ، اس کے بھی پر نکلنے لگ گئے، تو اس نے کہا کہ بھئی شریعت کی روح سے جو ہے وہ یہ جو ساس سسر ہیں، آپ کے جو والدین ہیں، ان کی خدمت مجھ پہ واجب نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کی روح سے اگر میں آپ سے مطالبہ کروں علیحدہ گھر کا تو آپ اس بات کے پابند ہیں کہ مجھے علیحدہ گھر لے کے دیں۔ وہ آدمی تو بڑا پریشان ہوا، یار میں تو خوش ہو رہا تھا کہ بھئی یہ تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی باتیں کر رہی ہے اور یہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو وہ آدمی جو تھا بڑے پریشانی کے عالم میں ایک مفتی صاحب کے پاس گیا اپنا مسئلہ لے کے، ساری بات مفتی صاحب کے سامنے رکھی، تو مفتی صاحب نے کہا کہ یار وہ کہتی تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ آدمی اور سٹ پڑا گیا کہ بھئی یہ مفتی صاحب کو کیا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کے پاس مسئلے کے حل کے لیے آیا ہوں اور آپ جو ہیں کہ وہ میری بیوی کی سائڈ لے رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی ایک طریقہ ہے جس سے جو ہے نا آپ بیوی کے اس مطالبے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب مجھے جلدی بتائیں کہ کیا طریقہ ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ اپنی بیگم صاحبہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ شریعت کی باتیں کرتی ہیں، تو شریعت کی ہی روح سے جو ہے وہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں شریعت کی روح سے، تو اب جو ہے وہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تو وہ والی جو میری نئی بیوی ہوگی نا وہ یہاں میرے والدین کے ساتھ رہے گی، ان کی خدمت کرے گی، اور آپ کو میں چھوڑ نہیں رہا، آپ کے لیے جو ہے نا میں ایک علیحدہ گھر لیتا ہوں، آپ وہاں رہیں گی، تو میں بھی جو ہے نا ایک دن آپ کے ساتھ وہاں رہوں گا اور ایک دن اس کے ساتھ یہاں رہوں گا۔ تو وہ بیوی بڑی سٹ پٹا گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اور فوراً جو ہے نا اپنی بات سے توبہ طائب ہو کر اور اس نے کہا کہ بھئی میں آپ کے والدین کی خدمت بھی کروں گی اور میں آپ کو جو ہے نا اب تنگ نہیں کروں گی، علیحدہ گھر کا مطالبہ بھی نہیں کروں گی۔ تو اس کہانی میں سبق یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہر سوال کا جواب گوگل پہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہر سوال کا جواب گوگل کے پاس نہیں ہوتا، کچھ سوالوں کے جواب جو ہے نا مولویوں کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ کچھ دیر جو ہے وہ مولویوں کے پاس بھی بیٹھا کریں۔ تو مولوی کی بات چل گئی ہے تو ایک علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دیں کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دیں کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ کیونکہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی، انگریزوں کی جو کمپنی تھی، وہ انڈیا میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ہندو اور سکھ اور عیسائی جو بھی ہیں یہ تو جو ہے نا ہمارے قابو میں آ گئے ہیں، لیکن یہ مسلمان جو ہے نا یہ مسلح سالے یہ ہمارے قابو میں نہیں آتے۔ تو انہوں نے انگریز جو ہے نا بڑا تحقیقی ذہن رکھنے والا قوم ہے رکھنے والی، تو اس نے تحقیق کی کہ یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان ہمارے قابو میں نہیں آتے۔ تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ عوام جو ہے نا، مسلمان لوگ، عام لوگ جو ہیں، یہ اپنے علماء سے جڑے ہوئے ہیں، تو جب تک ہم ان کو ان کے علماء سے دور نہ کر دیں گے نا تو تب تک ہم ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر وہ انہوں نے بڑے پروپیگنڈے کیے، اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ہے نا انشاءاللہ بیان کروں گا، تو انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ تو انہوں نے بڑے پروپیگنڈے کیے اور آخر کار عوام کو اور علماء کو دور دور کر دیا، اور پھر آپ اب دیکھیں کہ عوام کے اوپر جو ہے نا انہوں نے مسلمانوں پہ حکومت بھی کی اور اپنی حکومت بنائی اور سب کچھ کیا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔